كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ رمضان سے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں جو کلام فرمایا ہے اور پورا ایک رکوع ہے، اس کے اندر دعا کا مبحث بھی بیان فرمایا ہے۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ دو عبادتیں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر روزے کے مبحث کے اندر بیان کی ہیں، ایک دعا کا مبحث اور ایک اعتکاف کا مبحث۔ حالانکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے اور اعتکاف بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن ان دونوں کا ایک خصوصی تعلق ہے روزے والی عبادت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے روزے کے کچھ مسائل اور احکام بیان کرنے کے ساتھ پھر درمیان میں بات کو روک کر ابھی آگے چل کر پھر روزے ہی کے متعلق کچھ مسائل اور احکام بیان ہونے ہیں ان آیات کے اندر، لیکن روزے سے متعلق بات کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اللہ رب العزت نے ایک یہ جو دعا والا مبحث ہے وہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے میرا پوچھیں، دیکھو اسلوب، دیکھو آیت کا، بہت سارا مزہ اور لطف دعا کا اس آیت کے اسلوب کے اندر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، میرا پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہی ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اجیب، میں سنتا ہوں اور میں اس کی مراد پوری کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، اذا دعان، جب بھی اس کے لب ہلیں وہ مجھے اپنی طرف متوجہ پائے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں ان کو چاہیے کہ میں نے بھی ایک پکار لگائی ہے۔ ذرا اب یہ اس پہ تھوڑا سا غور کر لو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے وہ میری پکار کو بھی مان لیں، میری بھی ایک پکار ہے، اللہ کی بھی ایک منادی ہے جو دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ وہ اللہ نے کہتا ہے کہ اس کو تو مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو پتہ بھی کرنے کی کوئی خاص طلب نہیں ہے، ویسے یہ ہے کہ اللہ سے ویسے مانگنا ہے بھی۔ یہ تو وہ کیا ہے، وہ پکار ہے، وہ بندگی کا، عبادت کا پورا ایک پروگرام ہے، ایک پیکیج ہے۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں، یہ قرآن مجید ہے، بالکل آپ کے سامنے سیدھا سیدھا میں رکھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکار لے۔ فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین کریں، میرے اوپر ایمان لے کر آئیں اور میرے ساتھ جو عبدیت کا تعلق ہے وہ قائم کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بڑی امید ہے کہ یہ اپنی مرادیں پا جائیں گے۔ تو یہاں سے اہل علم نے کہا کہ روزے کا کچھ خصوصی تعلق دعا کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ للصائم دعوۃ لا ترد، ان للصائم دعوۃ لا ترد، روزے دار کو ایک دعا کا حق دیا جاتا ہے جو رد نہیں ہوتی۔
یہ وجہ ہے. اب یہ جو روزے دار ہے یہ مطلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. آج کل تو ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں. یہ جو نیک لوگ تھے ان کو کبھی کوئی خاص دعا کرنی ہوتی تھی اللہ سے, کوئی خاص کوئی طلب کوئی درخواست کرنی ہوتی تھی تو اس دن روزہ رکھ لیتے تھے, نفلی روزے اس دن روزہ رکھ لیتے تھے کہ بھی روزہ رکھنے والے بندے کی اللہ خصوصی طور پر سنتا ہے. تو پھر وہ روزہ رکھ کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ رب العزت سننے والا ہے, ویسے بھی سنتا ہے. لیکن یہ ہوتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے جو امکانات ہیں, شرعی امکانات, ان کو بڑھانا, اور ان میں یہ ایک روزہ بھی آتا ہے. تو روزے دار کو اللہ رب العزت زیادہ سنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ کی طلب ہے, روزہ دراصل اللہ کی پیاس ہے, روزہ دراصل اللہ کی محبت ہے, روزہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے قربانی ہے, روزہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. تو اس وجہ سے جب آپ خالق کے ساتھ چاہت لگاؤ, چاؤ ظاہر کرتے ہیں خالق کا, سوکھی زبان اللہ کے لیے, اللہ یہ زبان کیوں سوکھی ہے بھئی, یہ ہونٹ کیوں خشک ہوئے پڑے ہیں اللہ کی محبت میں, سبحان اللہ. تو کیا اللہ رب العزت اس چیز کو نظر انداز فرما دے گا؟ وہ پھر کہتا ہے کہ ان للصائم دعوتن, پھر ایسے روزے دار کو ایک دعا کا خصوصی حق دیا گیا ہے میری طرف سے, لا ترد, وہ دعا رد نہیں ہوتی. اچھا, البتہ دعا سے متعلق علماء نے کچھ اور بھی بہت اہم باتیں بیان کی ہیں, کیونکہ روزے کے مباحث میں یہ ایک بات آتی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ دعا والی جو عبادت ہے خصوصی طور پر اس کو ان دنوں کے اندر سمجھا جائے اور دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے قربت حاصل کی جائے. اہل علم کہتے ہیں کہ دعا بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. اب دیکھیے, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت سا قول ہے, اگرچہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن اس میں ایک مزے کی بات ہے جو ہمارے اس موضوع کو انشاءاللہ زیادہ واضح کر دیتی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 4 بندوں کا میں احسان نہیں چکا سکتا. ایک وہ جو سلام میں مجھے پہل کرے, میں پہلے اس کو کہہ نہیں سکا, اس نے مجھے پہلے سلام کہہ دیا, ایسے بندے کا کہتے میں احسان نہیں چکا سکتا. اور دوسرا بندہ جو مجلس میں میرے لیے جگہ خالی کرے. عالم آدمی تھے عبداللہ ابن عباس, تو کسی مجلس میں آ جاتے تو لوگ پیار سے, محبت سے, عقیدت سے ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے بندے کا احسان میں چکا نہیں سکتا, یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. آج کل کے تو ماشاءاللہ یہ گدی نشین اور سمجھتے ہیں نا ہمارا حق ہے, تو عبداللہ ابن عباس جیسا اللہ کا ولی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن مجید کا عالم ہے, یعنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے عبداللہ ابن عباس کو. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مجلس میں مجھے جگہ دے دے تو وہ میرا محسن ہے, میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا. اور کہتے تیسرا وہ بندہ جو میری کسی ضرورت کے لیے جس نے اپنے قدم گرد آلود کیے, وہ مٹی غبار وہ اٹھا رہا ہے, کہیں لگا ہوا ہے میرے کسی کام, کسی محنت میں جتا ہوا ہے, میرے کسی کام میں لگا ہوا ہے, ایسے آدمی کا بھی میں احسان ادا نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں کہ پھر چوتھے آدمی کا تو اللہ ہی دے بدلہ میں نہیں دے سکتا, یعنی چوتھے کی تو کوئی خصوصیت بیان کی. تو لوگوں نے پوچھا جی وہ چوتھا کون؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ بندہ ہے جس کو کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی مسئلہ پڑ گیا, وہ ساری رات سوچتا رہا بیچارہ پریشان کس کے پاس جاؤں. صبح ہوئی تو وہ میرے دروازے پر آ گیا. کہتے اس نے جو میرے ساتھ حسن ظن دکھایا نا کہ عبداللہ ابن عباس میرا کام کر دے گا, کہتے یہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. سارے گاؤں کو, ساری بستی کو چھوڑ کر وہ میرے در پر آیا ہے, اس نے میری عزت کی ہے, اس نے میری یہ بہت اعلیٰ لوگ ہوتے تھے صحابہ. اب دیکھو ذرا ہمارا تو حال خراب ہو جاتا ہے نا کہ یار میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو میرا انتخاب کیا ہے سارے گاؤں کے چودھریوں کو چھوڑ کر, تو اس نے میری عزت کی ہے, میری تکریم کی ہے. کہتے ہیں اس کو میں بدلہ بھی نہیں دے سکتا, اس کو اللہ رب العزت دے گا. اچھا, تو آپ ذرا یہ دیکھیے اس میں جو بات ہمارے اس مضمون سے متعلقہ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کے در پر نہیں جاتے
جب تک آپ کو اس سے خیر پڑنے کی آس نہ ہو. کیا خیال؟ پکا پتہ ہے کہ اس بے ایمان نے کچھ کام نہیں کرنا میرا. کبھی جاتے ہیں اس کے دروازے پہ کہ بھئی خامخواہ ذلیل ہونا ہے، تو آپ کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ جس سے آپ کو کچھ ملنے کی طمع اور آس ہو. اس وجہ سے کہتے ہیں دعا آس ہے، دعا طمع ہے، دعا امید ہے، دعا حسن ظن ہے خالق کے ساتھ. خالق کا در کھٹکایا ہے اس نے، پورے جہان کو اس نے اس قابل نہیں جانا کہ یہ ان کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائے. اس نے ایک اللہ رب العزت کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور بعض الفاظ حدیث کے روایات میں جن کی سند میں کسی حد تک کلام ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ عمومی جو دین کی باتیں ہیں ان سے اس کی توثیقی ہوتی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے، دعا عبادت کا دماغ ہے، دعا عبادت کا جو گدہ ہے وہ ہے، یعنی مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا، یہ وجہ ہے کہ کیونکہ دعا عبادت ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اس وجہ سے وہ کچھ مرے ہوں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں یا فلاں کچھ دے دے. اچھا، اب وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. جب آپ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، ایک تو ہے کہ آپ اسباب کی دنیا میں کسی سے کچھ مانگ لیں، کہ کوئی آپ کسی ڈاکٹر سے جو ہے وہ دوائی مانگتے ہیں، علاج کی درخواست کرتے ہیں، کسی پیسے والے سے کبھی آپ پیسہ مانگ لیتے ہیں، اس کو تو ہم شرک نہیں کہتے کیونکہ یہ اسباب کے اندر ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں یار مجھے پانی کا گلاس پکڑا دو، مجھے فلاں کر دو، یہ استعانت. یہ اللہ کے بندے ہمارے کچھ گمراہ لوگ جو ہیں وہ اشکالات بھی پیش کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دعا ہی کا مبحث ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم استعانت چاہتے ہیں. استعانت کا مطلب کیا ہے؟ تجھ سے ہی مدد، فریاد. مدد اور فریاد بھی اے اللہ تجھ سے ہی کرتے ہیں. اچھا، تو ہمارے یہ جو گمراہ لوگ ہیں کچھ، تو وہ یہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے کسی سے پانی مانگ لیا تو شرک کر لیا. ہم کہتے نہیں، کسی سے پانی مانگ لیا، کسی سے روپیہ پیسہ مانگ لیا، کسی سے کوئی اور کام کرنے کی درخواست کر دی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم نے علاج کی، اس سے درخواست. یہ استعانت کیا ہے؟ کہ یہ ہے اسباب کی دنیا میں. ٹھیک ہے، اسباب کی دنیا میں لین دین، ایک دوسرے سے مدد، تعاون، لینا دینا، یہ شرک کے اندر نہیں آتا. اچھا، تو شرک کے اندر کیا آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں شرک کے اندر آتا ہے جو اسباب سے بالا تر ہو کر، ایک بندہ ہزاروں میل دور پڑا ہے، میں اس کو یہاں فلانی کرنے والے میں اس کو بلاتا ہوں. وہ اب جب زندہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا ہی سنتا تھا جتنا کوئی بھی انسان سنتا ہے. وہ بڑی حد 10 میٹر 20 میٹر 50 میٹر پر اونچی آواز ہے تو 50 میٹر سے سن لے گا. دنیا میں تو جب تھا ہم نے یہی دیکھا. اگر وہ دوسرے شہر میں بیٹھا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے شہر میں بیٹھا وہ اس شہر میں ہمیں پکارنے سے ہماری پکار کو سن لے. اچھا، مرنے کے بعد اس میں کوئی ایسی بھیا جب وہ زندہ تھا ہم نے دیکھ لی اس کی صلاحیتیں، ہم نے دیکھ لی اس کی طاقتیں، ہم نے دیکھ لی اس کی کرنیاں کیا تھیں. وہ اللہ کا بندہ روٹی کھاتا تھا، باتھ روم میں جاتا تھا، تو یہی انسان ہے. اچھا، تو اس وجہ سے یہ جو استعانت ہے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں اور جو کہ عبادت ہے، اور جو غیر اللہ کے آگے کرنا شرک ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے جو اسباب سے بالا تر ہو کے کرے. آپ نے ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے. ہاں، ٹیلی فون کچھ نہیں ہے، آپ فلاں کو بلاتے ہیں اتنی دور سے. وہ کون ہے جو اتنی دور سے سنتا ہے؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. اچھا، تو ایسی ہستی کا ایک اعتقاد رکھنا کہ اسباب سے بالا تر ہو کر وہ ہماری سنتی ہے. دیکھو، یہ شان ماننا، یہ تسلیم کرنا، یہ خدائی، یہ اللہ رب العزت کی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا دراصل خدا کی پہچان ہے. کیا خیال ہے؟ دعا سب سے پہلے اس وجہ سے عبادت ہے تو کہ غیر اللہ کے آگے کاسہ گدائی پھیلانا، غیر اللہ سے مانگنا اور اس سے روزی، رزق، اولاد،
خیریت، عافیت اور اپنے مسئلوں کا جو ہے وہ حل، ایسی چیزیں اللہ کے ماں سوا ہستیوں سے مانگنا، یہ بجائے خود عبادت ہے۔ اب کون ان لوگوں کو سمجھائے کہ جب یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی اسباب سے بالاتر ہو کر، اس سے جب یہ مانگتے ہیں تو دراصل ہی اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم سچے خدا، سچے معبود کے آگے یوں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جان لیجئے یہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے پہلے دراصل آپ ایک سچے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے عبادت۔ اس وجہ سے دعا کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا جو اللہ سے کرتا ہے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، بہت ہی خوبصورت قول ہے، فرمایا کہ لا احمل ہم الاجابہ، میں پریشانی یا فکر مجھے دعا کی قبولیت سے متعلق نہیں ہوتی۔ اب دیکھو کہ کمال ہے حضرت عمر کا ایمان اور ان کا دین کا اور عبادت کا جو فہم ہے وہ دیکھو کیسا خوبصورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں وہ ملے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کہتے ہیں لا احمل ہم الاجابہ، مجھے اجابت کی فکر نہیں ہوتی کہ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ولکنی احمل ہم الدعاء، مجھے فکر یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگتا کس ابدیت کے ساتھ ہوں، مانگتا کس ڈھنگ سے ہوں۔ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَالْإِجَابَةُ مَعَهُ، اگر مجھے دعا الہام ہو جائے، دعا میں عبدیت کے، بندگی کے جو پیرائے ہیں وہ مجھے اگر عطا ہو جائیں، دعا میں جو دل ڈالنا ہوتا ہے، دعا میں معبود کو جو محسوس کرنا ہوتا ہے وہ اگر مجھے مل جائے، اذا الہمت الدعاء، دعا کا صحیح الہام اگر مجھے ہو جائے تو فالاجابۃ معہ، تو اجابت تو ساتھ ہوتی ہی ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اصلاً جو اللہ کی جو اصل عطا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اچھی دعا کی توفیق دے دے۔ اور یہ یقین رکھ لو اگر اچھی دعا کرنا عطا ہو گیا تو اس کی اجابت پکی ہے، کیونکہ وہ کرتا عطا ہی نہیں کرتا، اصل اس کی عطا یہ عبادت ہے، اصل اس کی عطا یہ دعا ہے۔ دعا اعلیٰ انداز سے جس میں دل بول رہا تھا، جس میں دل جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا خدا کی خدائی کو اور اپنی عبدیت کو، اس میں ایک مزہ تھا، مانگنے کا ایک رنگ تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مل گیا، یہ دیتا ہی نہیں اللہ کسی کو جب تک اس نے اس کی دعا سننی نہ ہو۔ تو البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دعا ہے کہ ان اللہ یقبل الدعاء ما لم یستعجل العبد، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے، عجلت نہ کرے۔ عروہ رضی اللہ عنہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ تو یہ راوی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اماں یہ عجلت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ نے روایت کی نا حدیث کہ ان اللہ یقبل دعاء العبد ما لم یتعجل، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے تب تک جب تک بندہ عجلت نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ تو عروہ کہتے ہیں میں نے کہا اماں یہ عجلت کیا ہوتی ہے، یہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ یہ اب حضرت عائشہ کی تفسیر ہے، فرمایا کہ بندہ یہ کہے میں نے مانگی تو اتنی، میری تو قبول ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ کہ میری قبول نہیں ہوتی یہ یقین کی کمی ہے۔ جس بندے کو یقین کی کمی ہو اس کی دعا تو ہو سکتا ہے کہ بالکل قبول نہ ہو، تو پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے حسن ظن کے ساتھ مانگنا۔ البتہ دعا کے حوالے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ 3 معاملوں میں سے کوئی ایک فرماتا ہے، یا تو جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو عطا کر دے، یا پھر اللہ رب العزت اس کو آخرت کے لیے بچا رکھے، اس کو آخرت کے لیے بچا رکھے۔ دنیا بہت فانی ہے، یہ البتہ ایک جان لے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو دنیا میں مل جائے۔
اب دیکھو یہ اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ دیکھو دنیا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، جو تمہاری اصل ضرورت ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ آخرت ہے۔ تو ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں اللہ رب العزت آخرت کے لیے بچا رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری صورت پھر یہ ہے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا تھا، لیکن اس پر کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی تھی، تو اس درجے کی کسی مصیبت کو اللہ رب العزت اس سے ٹال دے۔ آپ نے کچھ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو کسی آفت اور مصیبت سے بچا دیا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ دعا سے متعلق ہم اتنی ہی بات کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، تو ہم اس میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور رمضان سے متعلق مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر، اس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اور فطرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس سے بھی آتی ہے، دیگر صحابہ سے بھی آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے کہ رسول اللہ کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصائم زکاۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار پر زکاۃ الفطر فرض فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر، ایک ٹوپا، صاع ٹوپے کو کہتے ہیں، ایک ٹوپا کھجور کا یا پھر ایک ٹوپا جو کا۔ اچھا، دوسری احادیث میں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، دوسری احادیث میں اور بھی آتا ہے، کئی سارے اناج کے اور بھی نام آتے ہیں۔ فقہاء نے کہا کہ جو بھی آپ کے علاقے کا اناج ہے، وہ اناج جو ہے اس کا کچھ حصہ، یہ ایک ٹوپا آپ نکالتے ہیں۔ اب یہ ٹوپے کی مقدار کتنی ہے، یہ اہل علم نے اس زمانے کا جو صاع ہے ٹوپا، یہ پیمائش کے لیے ہوتا تھا، دانے وغیرہ اس میں ڈال کر تو وہ ماپتے تھے، تو اس کا اندازہ لگایا وہ ایک 2.5 کلو کے لگ بھگ، 2.5 کلو کے لگ بھگ اناج جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کے لیے لفظ طعام آتا ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے وہ خام خواہ کچھ نئے مسئلے چھیڑنے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کھانا ہے یہ 2.5 کلو کے حساب سے آپ نکال دیں۔ حالانکہ فقہاء نے کہا ہے کہ یہاں طعام سے مراد خاص غلہ یا اناج ہے، کوئی سا کھانا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ ایسا کھانا یا ایسا اناج ہو جو سٹور ہو سکتا ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ نے ایک غریب کو زکاۃ الفطر دی، فطرانہ دیا، اس بھائی نے بھی دیا، اس بھائی نے بھی دیا، اس بھائی نے بھی دیا، تو بھئی اگر وہ کوئی غریب ہے، پھر غریب کے گھر میں فریج تھوڑی پڑے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ آپ نے وہ کیلے بھی، مالٹے بھی اور گوشت بھی اور روٹی بھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دے دی ہوئی ہیں، تو اس کے پاس تو خراب ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اناج اس کو دیا جائے جو لمبی مدت تک محفوظ ہو سکتا ہو۔ وہ ظاہر ہے وہ یہی ہے، وہ دانے ہیں اور اس طرح کا کوئی غلہ اور اناج ہے، تو یہ 2.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی الحر والعبد والذکر والانثى، کہ وعلی الصغیر والکبیر، یہ غلام پر بھی ہے اور آزاد پر بھی ہے۔ یہ جو عورت پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ گھر کا ہے، اس کی جانب سے بھی یہ فطرانہ دینا ہے، اور کوئی بڑی عمر کا بچہ ہے تو بڑی عمر کا آدمی ہے تو اس کی طرف سے بھی یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اچھا، مزید حدیث میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پابند فرمایا کہ نخرجہ قبل الخروج لصلاۃ العید، کہ نماز عید سے کے لیے نکلنے سے پہلے ہم یہ صدقہ ادا کر دیا کریں۔ یہ اچھا، اس کا وقت جو ہے زیادہ فقہاء نے یہ کہا کہ یہ تو آخری حد ہے،
اس کا آخری ترین وقت ہے عید، نماز عید سے پہلے پہلے، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کی قضا تو آپ کو دینی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو صحیح ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے عید کی نماز فطرانہ دیے بغیر گزار دی. اچھا، لیکن اس کا وقت شروع کب؟ یہ تو وقت ختم ہونے کا ہے نا، وقت شروع ہونے کا کب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ زیادہ فقہاء نے کہا کہ اس کا وقت جو ہے وہ آخری جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے اس سے شروع ہوتا ہے. یعنی عید سے پہلی رات جب آپ نے روزہ افطار کیا، یہ وقت کا شروع وقت کا مسئلہ کیوں اہم ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مثلا ایک بچہ اگر تو افطار کرنے کے وقت سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا فطرانہ آپ کو پڑ گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ مغرب کی اذان کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کا فطرانہ آپ کو نہیں پڑا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی نے نکاح کیا عین مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، تو اس کا اپنی بیوی کا فطرانہ دینا پڑ گیا، اور اگر اس کو جو ہے وہ نماز کے بعد ہوا تو اس کا فطرانہ جو ہے وہ نہیں پڑا. یہ سینے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو آج کا خطبہ میں یہیں ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.